یہ اب 21 اکتوبر کی تاریخ نواز شریف صاحب کی واپسی کی، کیا یہ اٹل ہے؟ اٹ از فائنل ڈن اینڈ ڈسٹڈ کہ اس پہ بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ کل ہمیں پتہ لگے جی اگرچہ چنانچہ ہو گیا تو دیکھیں نئی تاریخ آ رہی ہے، کیونکہ بہت تاریخیں آئی ہیں ماضی میں۔ مستقبل کی کوئی بھی تاریخ جو چیز ہے نا وہ اتنی سرٹرنٹی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، لیکن جو بھی ہیومنلی پاسبل سرٹرنٹی ہے اس کے تحت یہ 21 کی تاریخ جو ہے فائنل ہے الحمدللہ انشاءاللہ۔ اچھا ایک ویری کوئکلی آخری 3-4 منٹ ہے، میں کہا آپ سے یہ بجلی پہ بات کر لیں۔ بڑی آج کل چھاپے بھی پڑ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، بروز ہم دیکھتے ہیں جی اتنے کروڑ برآمد ہو گئے، اتنے ہو گئے، لیکن ایک گلہ لوگوں کا آ رہا ہے کہ جی چھوٹے لوگ زیادہ پکڑے جا رہے ہیں، درمیانے سائز کے پکڑے جا رہے ہیں، اور جو اصل بڑے گرکے ہیں وہ ابھی تک ان پہ ہاتھ نہیں ڈل رہا ہے۔ ڈو یو ایگری؟ I agree with you کہ جہاں پہ سارا چارٹ جو ہے، ساری لوکیشنز موجود ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے پاس کہ جہاں چوری زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو بھی پتا ہوگا، مجھے بھی پتا ہوگا، میں یہاں پہ آپ کو لاہور میں پتا ہوگا کہاں زیادہ چوری ہوتی ہے، پشاور میں بھی پتا ہے، کراچی میں بھی پتا ہے، سب جگہ پتا ہے۔ ایک بلوچستان میں جو بجلی بہت کم استعمال وہاں پہ ہوتی ہے، آبادی کم ہے، لیکن وہاں بھی پتا ہے، سب جگہ کا پتا ہے۔ عام کنزیومر جو ہیں، جو 10 یا 15,000 یا 8,000 یا 20,000 جس کا بل ہے، اس کو پکڑنے کی بجائے جو ہے بڑے بڑے مگرمچھ جو ہیں جو ڈاکے ڈال رہے ہیں ٹیکس کے بھی، اور آپ یہ جو سیکٹر جو ہے ریٹیل سیکٹر، یہ ٹیکس کا بھی جو ہے بہت بڑا ڈیفالٹر ہے، اور ساتھ بجلی کا بھی بہت بڑا ڈیفالٹر ہے۔ یہ دونوں کی چوری ہے ان میں۔ یہ جو آپ کو ریٹیل سیکٹر اپنا نظر آتا ہے، اس کا سائز جو ہے وہ $150 بلین کے قریب ہے، اس کا سائز جو ہے اس ٹیکس۔ جب اس کو ہاتھ ڈالیں گے، اس کو سکویز کریں گے، تو آپ کے حالات جو ہے نا خود بہت ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ میرے ساتھ آپ اس کے پورا پروگرام کر لیں۔ یہ ٹیکس نہیں، مجھے ایک چیز بتائیں، جب آپ پاور منسٹر تھے، میں بھی ابھی کوئی ڈیٹا دیکھ رہا تھا، یہ گجرانوالہ کے ایریا گیپکو وغیرہ میں بہت زیادہ سٹیل ملیں ہیں، سٹیل کا بڑا کام ہے، لاہور کے دائیں بائیں بھی، اور یہ الیکٹریسٹی انٹینسو ہیں، اور یہاں ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ واردات ہوتی ہے، خاص طور پہ گجرانوالہ کے ایریے میں۔ وہاں سے ہمیں وہ خالد صاحب نہیں نکل رہا اتنا سین اللیگل کنیکشنز وغیرہ کا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اس وقت if I'm not wrong گجرانوالہ جو پاکستان میں جتنی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، پیسکو سے لے کے ہیسکو تک جو ہیں، ان میں بہترین ڈسٹریبیوشن کمپنی جو ہے نا وہ گجرانوالہ ہے، گیپکو جو ہے، اور یا اس کے کلوز جو ہے وہ ISCO ہے اسلام آباد جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ دو جو ہے نا یہ بہترین ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، یہاں پہ لاسز بھی کم ہے اور چوری بھی کم ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ کمپلیمنٹ کرنا چاہیے ان دونوں کمپنیز کو کہ یہ جس طرح یہ مینج ہو رہی ہیں، اس طرح ہیسکو یا پیسکو یا کیسکو یا میپکو جو ہے، ایون دیر آر ویکنیسز ان لیسکو آلسو، لاہور والی ڈسٹریبیوشن کمپنی میں بھی ویکنیسز ہیں، گلیئرنگ ویکنیسز ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ دونوں ایگزامپلز ہیں، اسلام آباد اور گجرانوالہ، اس کو فالو کرنا چاہیے ان کا باقی کم۔ اور یہ جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی، منسٹریز کی، ایون پی ایم ہاؤس نادہندہ ہے، باقی کروڑوں میں سب کچھ ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ تو آپ کے زمانے میں بھی تھے، انہوں نے تو گورنمنٹ نے تو سرکار سے قرضہ لے کے پیمنٹ کر دینی ہوتی ہے، یہ ڈپارٹمنٹس کیوں پیسے نہیں دبا کے بیٹھے ہوئے؟ یہ تو اپنی جیب سے نہیں دینے، انہوں نے تو حکومت کے قرضے پہ ہی کرنا کام۔ دیکھیں بہت سی ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے بل جو ہے پائل اپ ہوئے۔ میں آزاد کشمیر آپ لے لیں، آزاد کشمیر جتنا بل ریسیو کرتا ہے وہ پورا جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو نہیں پے کرتا۔ اسی طرح بلوچستان جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ڈیفالٹر ہے، وہ بل اس طرح پے نہیں کرتے، خصوصاً ٹیوب ویلز کے ان کے جو بلز ہیں یہ دو، اور ساتھ فاٹا، یہ فاٹا سے تو بل بالکل ہی پے نہیں ہوتے تقریباً جو ہے۔ تو یہ آپ کو یہ گیپس فل کرنے چاہیے، اور بعض مارکیٹ ایریاز ہیں مالک صاحب جو بڑے شہروں میں، ان میں 80% بجلی چوری ہو جاتی ہے۔ سر کچھ بتا سکتے ہیں کون سی مارکیٹس ہیں؟ خالد صاحب کین یو نیم اے فیو جو آپ کے ریکارڈ میں، آپ کے دوران میں جب آپ منسٹر بھی تھے، رپورٹس آتی ہوں گی،
تاکہ لوگوں کو بھی کچھ پتہ لگے کہ مین کون سی بڑی مارکیٹس ہیں. میں آپ کو لیٹسٹ جو ہے نا وہ پچھلے سال ایئر اینڈنگ ان جون تک جو ہے اس کا سارا چارٹ بھجوا دوں گا آپ کو, کتنی چوری ہوتی ہے, خوفناک کی فگر. یہ ضرور ہمیں بھجوائیے گا, کیونکہ بیکاز وہ جب ان پہ ہاتھ ڈالتا ہے پھر ہڑتالیں شروع ہو جاتی ہیں. میں آپ کو ٹیکس کا بھی بھجواتا ہوں. ایک اسٹڈی جو ہے ایک آرگنائزیشن نے کی ہوئی ہے, وہ بھی آپ بھجواتا. اگر آپ 50% بجلی کی چوری, ٹیکس کی چوری, گیس کی چوری روک لیں تو یور کنٹری از ایبسلوٹلی سالوینٹ. آپ کو کسی IMF کی, کسی امریکہ کی, کسی افریقہ کی, کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ صرف خیر صاحب ایک بات بتائیں نا, تین باری آپ لوگوں نے حکومت کی, آپ لوگوں نے کیوں نہیں روکی؟ دیکھیں ہم نے بڑی امپروومنٹ کی, سبسٹینشیل امپروومنٹ کی مالک اس سیکٹر میں, بجلی کے سیکٹر میں جو ہے ہم نے بہت امپروومنٹ کی. ہمارے میں 2 بہت بڑی اچیومنٹس ہیں میاں نواز شریف کے لاسٹ ٹینیور کی 4 سال کی, جس میں بجلی جو ہے آپ کو واپس آئی, دہشت گردی جو ہے آپ کی ختم ہوئی, آپ کی سڑکیں بنی. خیر صاحب نہیں, وی کانٹ ڈینائی دیٹ, بٹ یو کانٹ ڈینائی اٹ آلسو کہ IPPs کو اتنے اچھے کانٹریکٹس آپ لوگوں نے دیے اور ہیٹ آڈٹ آپ کرا نہیں سکے, تو یہ بھی تو مانے نا, وہ بھی تو ہم بھگت رہے ہیں. نہیں, دیکھیں میں جو ہیٹ آڈٹ والی بات ہے وہ بالکل میں نے اس پہ سٹینڈ لیا, اور IPPs نے اس پہ بڑا آبجیکٹ کیا. میں نے آرگومنٹ دیا کہ جب گورنمنٹ سیکٹر جو ہے اپنا ہیٹ آڈٹ کراتا ہے, گورنمنٹ کے جو بجلی گھر ہیں وہ ہیٹ آڈٹ کراتے ہیں, تو یہ کیوں نہیں کرا سکتے؟ تو اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں, میں کچھ ججمنٹل نہیں بننا چاہتا, کہ جس فگر کے اوپر ان کو ٹیرف ملا ہوتا ہے وہ فگر جو ہے اس کے جو بیسز ہوتے ہیں وہ ریگڈ ہوتے ہیں. یہ میرا اپنا ایک اندازہ ہے, جو میں جب منسٹر تھا جو مجھے بتایا گیا کہ وہ اس طرح ریئلسٹک نہیں ہوتے. اگر یہ ہیٹ آڈٹ کرائیں تو یہ میرا جو آرگومنٹ ہے وہ بھی ڈیفیٹ ہو سکتا ہے. کروانا چاہیے, ان کو ہیٹ آڈٹ کروانا چاہیے. لیکن ہمارے زمانے میں وہ جو IPPs جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کوئی بھی نہیں لگا تھا. ہمارے وہاں پہ IPPs جو ہے نا وہ چائنیز جو ہے پاور پلانٹس لگے ہیں, یا میرا خیال ہے صاحب, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, جب سیکنڈ ٹائم روپے سے واپس ڈالر ڈینومینیشن میں ان کی پیمنٹ طے ہوئی تھی, وہ آپ کی گورنمنٹ تھی کہ پیپلز پارٹی کی تھی؟ مجھے اس وقت آئی ایم اے لٹل کنفیوزڈ. مجھے بھی یاد نہیں ہے, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیکولیٹ, مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے. وہ بیسیکلی جو ہے چیز جو ہے نا, میرا اپنا خیال ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ نہیں ہوا تھا ڈالر ڈینومینیٹڈ, لیکن میں کنکلوسیو بیان نہیں اس میں دے سکتا. کورٹس کتنی ذمہ دار ہیں؟ بیکاز آدھے سے زیادہ لوگوں نے تو ہر چیز پہ سٹے لیے ہوئے ہیں کورٹس میں. FBR کی ٹیکس پیمنٹس کے فیصلے نہیں ہو رہے, ہزاروں اربوں روپے کے کیسز پڑے ہوئے ہیں. آپ کے یہ ہیٹ آڈٹ پہ بھی 12 سال سٹے آرڈر چلتے رہے ہیں, سب کچھ ہوتا رہا ہے. اس کا کوئی علاج ہے؟ 2670 ارب روپے کے کیسز ہیں اس وقت ٹیکس کے جو مختلف کورٹس میں پینڈنگ ہیں. یہ فگر میں آپ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے ملی تھی, میں اس کے اوپر بڑا رولا بھی ڈالا تھا. لیکن میں بریف کمنٹ کروں گا کہ ہماری جو اس وقت اکنامک سچویشن ہے اس میں سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے. عدلیہ نے بھی ڈالا ہے, اس میں جو ایگزیکٹو ہے جو اس نے بھی ڈالا ہے, اس میں پولیٹیکل گورنمنٹس نے بھی ڈالا ہے, سب نے حصہ ڈالا ہے. آج اگر ہم دیوالیہ ہوئے ہیں تو اس میں سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے. اور اگر عدلیہ فیصلے نہ کرے 2670 ارب روپے کے, تو پھر کس کا قصور ہے؟ یا عدلیہ جو ہے لاکھوں کیسز پینڈنگ کر دے, اور بعض کیسز جو ہے وہ ایک دن کے نوٹس کے اوپر 12 دن ضمانتیں کر دے, تو پھر کس کا قصور ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس میں سب نے حصہ ڈالا ہے. ہم نے 2013 سے لے کے 2017 میں بہت سی چیزیں ٹھیک کی. اگر وہ سفر جو ہے وہ جاری رہتا تو آپ یہ سوال نہ آج مجھ سے پوچھ رہے. خیر صاحب, آخری سوال مجھے اب یہ بتائیں, الیکشن اگر ٹائم پہ ہوتے ہیں, آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک PMLN لیڈ کولیشن گورنمنٹ نظر آتی ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ آپ اپنی گورنمنٹ بنا لیں گے, اپنی جو خواہشیں, کیا آپ کو کولیشن گورنمنٹ دوبارہ نظر آتی ہے؟
کوشش کریں گے کہ ایک اکیلے ہم حکومت بنا لیں، لیکن اگر پولیشن بنانی بھی پڑتی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں. ایک نیشنل اسپرٹ کے تحت اگر اپنے نیرو جو مفادات ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا ادھر ادھر رکھ کے تو اگر نیشنل ایجنڈا پرسو کیا جائے ساری پارٹیاں مل کے تو یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اپنی ٹرف کو جو ہے اس کو محفوظ رکھنا چاہیں اور ساتھ نیشنل انٹرسٹ بھی پرسو کرنا چاہیں تو یہ کہیں نہ کہیں کانفلکٹ آ جاتا ہے. اچھا ایک چیز تب یہ بتائیے کہ یہ تو آپ کی اناؤنسمنٹس آ گئی ہیں آپ کے ڈفرینٹ لوگوں کی جی ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی پیپلز پارٹی سے یا کسی سے، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ شاید چودھری شجاعت صاحب وغیرہ سے کوئی بات چیت چل رہی ہے کہ ان کی پی ایم ایل کیو کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پاسبلٹی ہے پنجاب میں؟ ہو سکتی ہے پاسبلٹی ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر کوئی بات چیت ہو رہی ہے، لیکن پاسبلٹی ہے. پاسبلٹی تو ویسے باقی پارٹیوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، ایسی بات ہی نہیں. جو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ میں کوئی قائدین ہیں جن کی آؤٹ آف شیئر رسپیکٹ وغیرہ اگر آپ ان کو اکاموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک دو آپ آپس میں پارٹیاں کرنا چاہتی ہیں تو ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اس میں انوالو نہیں ہوتے، سو موٹو انوالو نہیں ہوتا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اسٹارم ان دا ٹی کپ ہوگا. 2-4 دن بحث چلے گی، کیونکہ جیسے خواجہ آصف بھی کہہ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ الوی صاحب نے وکٹ کے چاروں طرف کھیلا ہے. انہوں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی کو بھی خوش کیا ہے، انہوں نے دوسری کانسٹیٹوئنسی کو ناراض بھی نہیں کیا، انہوں نے سپریم کورٹ کو ایک اوپننگ بھی دے دی ہے کہ اگر بندیال صاحب جاتے جاتے ایک کے بجائے 2 شارٹ اینڈ سویٹ ججمنٹس دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتا ہے. لیکن ایک کانفلکٹ یہ ہوا اس پہ اور ایسی کوئی سپریم کورٹ کی انٹرونشن ہوئی تو شاید یہ پولیٹیکل اور جو اکنامک حالات ہیں ہمارے ان کو فردر کمپاؤنڈ کرے. اس میں کوئی ریلیف مجھے آتی اس میں نظر نہیں آتی.